آپ سمجھتے کوئی صحابہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے؟ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں تھی. تو جب ساری رات بندہ کیبل دیکھے، ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے، تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاگ بھی نہیں آنی نماز کے لیے. لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت طرف کروٹ بدلے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو، میں تمہیں جگاتا ہوں، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو، کیا کرتے ہو؟ تو جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا؟ اس کو کیا پتا شرم و حیا کس بات کا نام ہے، اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے. تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑیں گی. اب ایک ہی طرف چلنا ہے، لبیک کی طرف. کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے، تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی کوئی اور لگی، تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہیں تو میں ان کو کہہ جاؤں گا بھائی ان کا درد مٹھا کرو، ہاں درد اس کا مٹھا کرو. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نعرے سے بھی کسی کو دکھ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے، ایک تو بزدلوں لگا نہیں سکے نعرہ، اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے، ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی. اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا، ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے 24 کلومیٹر ہم نے ان کو آنسو گیس کھلایا. آنسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں، پھر 4 دن بھوکے رہ کر بھی 4 فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یہ منظر ہم نے پیدا کیا. رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ تو میرے آقا و مولا کی. ہاں جی، اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ لبیک کا نعرہ. مولانا غلام غوث بغدادی فقیر آدمی، مولانا مفتی آصف عبداللہ صاحب، مفتی آصف سعید صاحب، یہ سارے حضرات، یہ شاہ جی جناب 2 ہتھاں نال سلام، سارے سید جتنے بیٹھے میری طرف 2 ہتھاں نال سلام. ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے، یہ مولانا جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب، یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء، یہ احمد رضا صاحب، یہ سارے نوجوان، یہ ان کے اندر یہ جو دم خم، یہ ایسے یہ حرارت، آپ کیسے؟ میں نے کہا آپ اٹھے، میں نے کہا نعرے لگائے. یہ بات ممتاز قادری، ایک تو ہے نا ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا، باتیں کرتے ہو. یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دی نا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا، ہم ویسے فقیر آدمی ہیں، بڑے مسکین آدمی ہیں، لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں، میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو. حالانکہ میرے جیسا آدمی ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ ایسے کانپتے تھے. میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو. جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے، ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا، ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے. غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. توجہ، میں نے ایسے ہی ان سے بات کی، بالکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو زعیم قادری وہ وزیر ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، یہ بات کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ. وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے کہے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے. انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. شاہ جی کو نہ ان کا چہرہ اتر گیا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے. آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے. فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی. جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلے پر کھڑے ہو گئے. ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے. شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے.
جب ہوش آیا تو روتے رہے، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا، تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے آپ۔ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسخ کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے۔ امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی۔ نہیں، میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو۔ میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں۔ میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے، تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ، اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں، اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو، تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا۔ توجہ نہیں، کیوں ماریں گے غازی؟ کیوں ماریں گے یہ غازی؟ ان کے باپ کا ملک ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھے بات سنیں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ سے اتنی باتیں ہے۔ کیوں مارے؟ یہ نعرہ بالکل نہیں لگانا، ہم اپنے بچوں کو پالے اور یہ مارتے رہیں، کیوں مارتے رہیں؟ تو کتنے غازی ماریں گے؟ کیوں مارے یہ کتنے غازی؟ ابھی تو ایک کام نے حساب لینا ہے۔ ہاں، اس کا یہی جواب ہے کہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کسی کو جناب مارنا ہے، نہ کسی کو دھاڑنا ہے، نہ آگ لگانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب لبیک کہتے کہتے آپ تخت پر جا کر حضور کے دین کو بٹھا دیں، بس سبحان اللہ۔ بس یہی غازی صاحب کے خون کا بدلہ ہے، یہی مولوی خادم کی پگڑی اتارنے کا بدلہ ہے، یہی میرے گریبان پکڑنے کا مطلب ہے، یہی مجھے ہتھکڑیاں لگانے کا یہی جواب ہے کہ بچوں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ حضور کا دین تخت پر آ جائے، بس بات ختم ہے۔